کرتاس کربلائی صاحب شعراء کے سلسلے کے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اس سے قبل میں بڑے ادب سے افتتاحی تقریر کے لیے جناب حجت الاسلام مولانا محمد حسین باقری صاحب سے بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی افتتاحی تقریر سے آغاز کریں اس بزم کا۔ آپ حضرات ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ ایک اور صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ مولائے کائنات امیر المومنین مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں یہ جشن کا اہتمام اور افتتاحی تقریر کے طور پر مختصر کچھ کلمات آپ کے سامنے، اور اس کے بعد شعراء کرام منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور آخر میں اختتامی تقریر آفتاب شریعت آپ کے سامنے۔ حالانکہ اس طرح کے پروگرام عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ دیر میں پروگرام شروع ہوتا ہے اور شروع کے لوگوں کو کچھ موقع مل جاتا ہے، آخر میں ہوتا ہے کہ بس جلدی ختم ہونا ہے۔ خیر، کچھ دیر تبرکاً، چونکہ بات امیر المومنین کی ہے، اور یہ بھی عرض کر دوں، ہو سکتا ہے مجمع میں بھی یا جہاں تک آواز پہنچ رہی ہو ایسے افراد بھی ہوں کہ جن کا تعلق امیر المومنین سے اس حوالے سے نہ ہو جس حوالے سے ہمارا ہے، یعنی ایک مولا کائنات کو جس حیثیت سے ہم مانتے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کائنات میں علی اس ذات کا نام ہے کہ اگر کسی بھی انسان تک تھوڑی بہت بھی معلومات، معرفت تو نہیں کر سکتا ہوں، تھوڑا بہت علم، تھوڑی بہت معلومات، تھوڑا بہت علی ابن ابی طالب کے بارے میں معلوم ہوا ہے، تو دنیا کا ہر انسان علی ابن ابی طالب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجبور ہوا ہے۔ یعنی واقعاً یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اسی لیے میں نے کہا ہو سکتا ہے ایسے افراد تک بھی آواز جاری جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، اہل سنت حضرات بھی ہمارے بھائی موجود ہیں۔ دیکھیے، امیر المومنین کا تعلق کسی دین اور مذہب سے نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کسی خاص فرقے کے رہنما نہیں ہے، بلکہ علی ابن ابی طالب کا تعلق انسانیت سے ہے۔ اور اللہ نے جس طرح اپنے نبی کو انسانیت کے لیے رہنما بنایا تھا، جس طرح اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے انسانیت کے لیے دین کو بھیجا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے نبی کے بعد علی ابن ابی طالب کو انسانیت کا محافظ بنایا ہے۔ وہ دین انسانیت کے محافظ ہیں، لہذا علی کا تعلق تمام انسانوں سے ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کائنات میں، اس روئے زمین پر، عالم انسانیت میں یہی ایک ایسا انسان ہے جس نے دنیا کے ہر انسان کو سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ آئے علی کے بارے میں غور کرے، کیسی ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ تذکرہ چونکہ مولود کعبہ کا ہے، امیر المومنین کا، یہ بھی ایک شرف صرف روئے زمین پر امام علی کو حاصل ہوا ہے کہ کعبے جیسی جگہ پر ان کی ولادت ہوئی ہے۔ یعنی مولود کعبہ بننے کا شرف متفق علیہ ہے
تمام مسلمانوں کا کہ کعبے میں علی ابن ابی طالب کے سوائے نہ اس سے پہلے کوئی پیدا ہوا ہے نہ اس کے بعد کوئی پیدا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ امیر المومنین کے لیے علی ابن ابی طالب کے لیے انسان کی حیثیت سے آج ضروری ہے کہ ہم اسے پہچانیں، جو چیز ہمارے جیسوں کے لیے قابل غور ہے۔ دیکھیں یہ بھی عرض کر دوں، دین علی پر ہو کر علی ابن ابی طالب سے دین کو لے کر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا خالق رب خدا صرف ایک ہے۔ علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روئے زمین پر اس کائنات میں اس ہستی میں اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو قابل پرستش ہو، صرف وہی ہے، صرف وہی خدا ہے، صرف وہی معبود ہے، صرف وہی پروردگار ہے، وہی دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، وہی دنیا کو خلق کرنے والا ہے، وہی دنیا کو وجود دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ یہ علی نے ہمیں پیغام دیا۔ لیکن جو چیز ہمیں علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں غور کرنے پر مجبور کرتے کہ ایسی ذات جس نے دنیا کے سامنے جو اپنا کردار پیش کیا ہے، اپنی سیرت پیش کی ہے، اپنی زندگی پیش کی ہے، اور اس نے اپنی پوری زندگی اللہ کو پہچانوانے میں صرف کی ہے، اس کا قدم قدم پر یہی پیغام تھا کہ وہی رب ہے، وہی معبود ہے، وہی پروردگار ہے، یعنی توحید کو پہچانوانے میں جس نے پوری زندگی صرف کی ہے۔ لیکن قابل غور یہ ہے کہ جو اللہ کو پہچانوا رہا تھا اور قدم قدم پر یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کچھ نہیں ہے، سب کچھ وہی پروردگار ہے۔ اور بیچ میں رک کر ایک جملہ عرض کروں کہ ہمارے لیے اپنے خدا کو پہچاننے کا اور خدا کی معرفت کا جو تنہا اور مطمئن ترین ذریعہ ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اس لیے کہ علی ہی اس ذات کا نام ہے جس نے سب کچھ ہو کر یہی جملہ کہا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارا پروردگار سب کچھ ہے۔ اس لیے کہ آج دنیا کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ نہ ہو اپنے کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور جو سب کچھ تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا پروردگار سب کچھ ہے۔ اور جو چیز قابل غور ہے، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز آج ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہی کہ جو سب کچھ تھا اور یہاں تک تھا کہ دنیا اسے خدا ماننے پر تیار تھی۔ آپ غور کریں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا صرف وہی ہے، پروردگار صرف وہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں بن سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے افراد اسے خدا ماننے پر تیار تھے، اور ایسا نہیں کہ صرف انہی کے زمانے میں رہے ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، کچھ اغراض ہوتے ہیں، کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ نیتیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو مجبور کرتی ہیں کسی کی تعریف کے لیے۔ یہ ہر دور میں ہوتا ہے، بھائی کسی کو اٹھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر صرف علی کے زمانے میں ایسا ہوتا کہ لوگ علی ابن ابی طالب کو خدا کہتے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے شاید کچھ نیتیں تھیں، شاید کچھ چیزیں نگاہوں میں تھیں، شاید کچھ مفادات تھے جس کی بنیاد پر لوگ علی کو خدا مان رہے تھے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ صرف علی کے زمانے میں نہیں ہے، بلکہ بعد علی نے بلکہ آج بھی روئے زمین پر ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے جو علی کو خدا ماننے پر تیار ہیں۔ یعنی آج بھی لوگوں کا یہ کہنا خود پیغام دیتا ہے کہ دنیا آ کر غور کرے کہ علی کس ذات کا نام ہے جو پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، تب بھی کائنات کہہ رہی ہے کہ تم خدا ہو۔ یعنی جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم خدا نہیں ہے، تب بھی دنیا کہہ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں، اس کے اندر کچھ ایسے کمالات ہیں، اس کے اندر کچھ ایسے صفات ہیں۔ اس لیے کہ ظاہر جب انسان اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا نے کبھی پتھروں کو اپنا خدا سمجھا، لیکن جب اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اس کے ہاتھوں پر آنے کے بعد وہی پتھر تسبیح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا نے کبھی درختوں کو اپنا خدا سمجھا، لیکن جب اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اسی کے اشارے پر درخت بھی چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کبھی دنیا نے سورج کو اپنا خدا سمجھا، لیکن دنیا نے جب نگاہ اٹھا کر اس ذات کی طرف دیکھا تو اس ذات کے اشارے پر سورج بھی پلٹتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کبھی دنیا کے بعد افراد نے چاند کو اپنا خدا سمجھا، لیکن جب اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اسی کے اشارے پر چاند بھی دو ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اب کیوں نہ دنیا مجبور ہو ایسے فرد کے لیے، ایسی ذات کے لیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسے دنیا خدا ماننے پر تیار، اس کا مطلب اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے کمالات ہیں، ایسے صفات ہیں، وہ خدا نہیں ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں، بہرحال محفل ہے، ہمارا عقیدہ مذہب اہل بیت پر یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مانے اس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہو سکتا ہے۔ حتیٰ جو اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی لائے وہ دین حق پر نہیں ہو سکتا ہے۔
حتیٰ یہاں تک عرض کر دوں کہ ہمارے مذہب میں امیر المومنین کے دین پر امیر المومنین کا چاہنے والا ہو کر ہمارے نزدیک حتیٰ نصیری بھی قابل تعریف نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز علی کی نگاہ میں قابل تعریف ہو وہی ہماری نگاہ میں قابل تعریف ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب نے نصیری کو پسند نہیں کیا ہے تو کوئی بھی علی کا چاہنے والا کسی نصیری کو پسند نہیں کر سکتا ہے۔ جو علی کی خوشی ہوگی وہی تو ہماری خوشی۔ جب علی کو نہیں پسند ہے تو جب علی ابن ابی طالب نے نصیریوں کو نہیں پسند کیا تو اس کا مطلب ہمارے ہاں کسی طرح کا خدائی کا تصور نہیں ہے۔ لیکن یہی تو علی کی عظمت کی دلیل تھی کہ جس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ آؤ غور کرو کون سی ایسی دور۔ یہیں پر ایک حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے، عالم اسلام کے درمیان بھی ہے، کہ پیغمبر کا ایک جملہ، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں علی کے سلسلے میں اس بات کا خوف نہ رکھتا، پیغمبر کی حدیث ہے، جملات عرض کروں کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ علی کے بارے میں لوگ بہک جائیں گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ علی کے بارے میں لوگ راہ حق سے ہٹ جائیں گے، تو میں علی کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتا کہ لوگ علی کے قدموں کی خاک اٹھا کر شفا کے لے جاتے۔ یہ پیغمبر کا جملہ ہے، یعنی یہ پیغمبر نے اگر مجھے خوف نہ تھا، اس کا ایک مفہوم کیا ہے؟ خود یہ حدیث دلیل ہے کہ علی کے بارے میں سارے کمالات بیان نہیں ہوئے ہیں جو علی میں پائے جاتے ہیں۔ پیغمبر کا جملہ دلیل ہے کہ جو کمالات ہیں وہ بیان نہیں ہو پائے۔ اور دوسرا جملہ یہ حدیث دلیل ہے کہ پیغمبر نے شاید اس لیے بھی بیان کر دیا کہ دنیا کے ہر انسان میں علی کے فضائل کو ہضم کرنے کی صلاحیت بھی نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جتنی اہم بات ہوتی ہے یا جتنے اہم ذات کا تذکرہ ہوتا ہے، سامنے والے میں وہ اتنی ظرفیت ہونا چاہیے۔ جب ظرفیت ہوگی تبھی انسان اس کو ہضم کر پائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ البتہ اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر بات یا ہر فضیلت ہر جگہ بیان بھی نہیں ہو سکتی، یعنی ہر بات ہر جگہ بیان، یہ دیکھنا ہوگا کہ سامنے والے میں صلاحیت ہے یا نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہر کھانا ہر آدمی ہضم نہیں کر پاتا ہے۔ اچھے سے اچھے کھانے بھی ہوں، کبھی کبھی اچھے سے اچھا کھانا کھا کے بھی آدمی کو بدہضمی ہو جاتی ہے۔ پہلے شرط ہے کہ آدمی میں ظرف میں صلاحیت ہو ہضم کرنے کی۔ یہی معاملہ فضائل امیر المومنین کا ہے۔ تو ایسی ذات، صرف ایک اشارہ کیا کہ اتنے کمالات کے حامل اس ذات کی جو بہت بڑی خصوصیت آج ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے لیے قابل غور ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ امیر المومنین کے سلسلے میں جو میں نے آیت پیش کی، متفق علیہ آیت ہے جس کے بارے میں تمام علماء اسلام کا عقیدہ کہ اس آیت میں جس میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے رسول کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، قل ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے دو گواہ ہیں، کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، پہلا اللہ گواہ ہے، وہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں۔ اور آیت میں وقت نہیں ہے کہ عرض کرتا، آیت میں ایک عجیب و غریب جملہ قابل غور ہے۔ آیت کیا کہہ رہے؟ قل کفا باللہ ہے، اللہ کافی ہے گواہی کے لیے۔ آپ انصاف سے بتائیے، اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ کافی ہے تو کیا اس کے بعد ضرورت تھی کسی اور گواہ کو پیش کرتا؟ ایک طرف وہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ گواہی کے لیے، آیت ہے، حدیث میں نہیں ہے کہ ہم سوچیں پتہ نہیں کتنی صحیح ہے، خود آیت ہے قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، کہ اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ تعجب تو یہی ہے کہ اللہ نے کافی کہہ کے بھی اپنے کو کافی نہیں سمجھا ہے۔ دیکھیں معاملہ اس کا نہیں ہے، معاملہ ہمارا ہے۔ اللہ تو کافی ہو سکتا ہے لیکن لوگوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ صرف اللہ کو کافی سمجھ لے۔ لہذا اللہ کو پہچاننے کے لیے بھی کسی کا ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے سے ہم وہ باتیں پہچان سکیں جسے اللہ پہچانوانا چاہتا ہے۔ آج ایک بہت بڑا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کافی ہے، نہیں، خود اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کافی نہیں ہیں، ہم نے جنہیں بنایا ہے جب تک انہیں نہیں مانو گے ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اپنی بات کی طرف آ رہا، دوسری ذات ایسی ذات ہے جس کے لیے اللہ نے کہا، بات کس کی ہے؟ رسول کی رسالت کی، کہ رسول ہے، اللہ نے انہیں نبوت دی ہے، اللہ نے انہیں رسالت دی ہے۔ گواہی کون دے رہا ہے؟ پہلی ذات اللہ خود اپنے کو گواہ بنا رہا ہے، میں گواہ ہوں کہ میرا رسول ہے۔ اور یہ کہہ کر بھی اس نے اپنے کو صرف گواہ نہیں بنا بلکہ ایک دوسری ذات کو پیش کیا ہے، اور اس دوسری ذات کا نام نہیں لیا ہے، اس دوسری ذات کا نام نہیں لیا ہے۔
یہ شاید نام نہ لے کر اللہ نے اس کی صفت کو پیش کر کے یہ پیغام دے دیا کہ آؤ ہماری نگاہ میں جو ہمارے اور نبی کے بعد قابل ذکر ذات ہے، وہ ذات اگر لائق ذکر ہوگی تو ذات لائق ذکر نہیں ہوگی، بلکہ اس کی جو صفت ہے وہ لائق ذکر ہوگی۔ اور کس صفت کو پیش کیا؟ من عنده علم الکتاب، یعنی دوسری ذات جو اللہ اور رسول کے علاوہ ہے وہ ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، کتاب کا مکمل علم ہے۔ وقت نہیں لوں گا، اس سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم تفاسیر کو نہ مانیں کہ اس سے مراد کیا ہے، لیکن کم از کم اگر معمولی سی بھی عقل کا استعمال کر لیں تو خدا جسے یہ کہہ رہا ہو کہ اس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، وہ وہی ذات ہو سکتی ہے کہ جب بھی علم کی بات آ جائے تو اگر منبر سلونی پر آئے تو صرف دعوائے سلونی نہ کرے، اس لیے کہ دعوائے سلونی تو بہت سو نے کیا ہے، اس دعوائے سلونی کی لاج بھی رکھ لے۔ اور اگر تاریخ بشریت میں ہمیں کوئی ذات نظر آئی ہے جس کے پاس کائنات کا علم تھا، وہ صرف علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اور یہیں پر ایک حدیث ہے، آپ اکثر مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام نے جہاں پر اسی آیت کے ذیل میں ایک جملہ فرمایا، امام نے فرمایا ہے کہ اگر علی کے علم کا اندازہ لگانا ہو تو خود قرآنی آیات پر غور کرو، اس لیے کہ قرآن ہی قرآن کی تفسیر بھی کرتا ہے۔ بیان کیا فرمایا امام نے؟ امام کی حدیث ہے، امام نے فرمایا کہ اگر علی کے علم کو دیکھنا ہو تو آؤ جناب سلیمان کے واقعے کو دیکھو۔ جب تخت بلقیس کا مرحلہ آیا ہے، قرآن میں آیت ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، وہ مرحلہ آیا ہے، جناب سلیمان کا دربار سجا ہوا ہے، اور پھر آ کر خبر دی گئی کہ ایک ملک سبا میں تخت بلقیس ہے، تو پھر آنے والوں نے کیا کہا تھا؟ جناب سلیمان نے کہا کون ہے جو اسے لے آئے؟ تو بہت سے لوگ کھڑے ہو، تو اسی میں ایک جنات بھی کھڑا ہوا۔ اب جو امام کی حدیث ہے، ایک جنات بھی کھڑا ہوا، جن قرآن نے کہا، اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا۔ جناب سلیمان نے سوال کیا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو اس نے کہا تھا کہ اتنی دیر میں لاؤں گا کہ آپ کا دربار اٹھنے نہ پائے گا، اتنی دیر میں لاؤں، میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ اتنی دور سے میں ان کا تخت لے آؤں۔ لیکن اسی درمیان ایک انسان کھڑا ہوا جسے تاریخ نے آصف ابن برخیہ کہا ہے۔ اب انہوں نے جملہ کہا ہے کہ انا آتی کا، کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد طرفک، اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ آپ کی پلک بھی نہ جھپکے گی۔ اب یہاں قرآن کے جملے ہیں، صرف کہا نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ جب جناب سلیمان نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو سامنے تخت بلقیس موجود تھا۔ اب یہاں جو امام نے جملہ فرمایا ہے کہ یہ کارنامہ جو آصف ابن برخیہ نے انجام دیا ہے، اس کا سبب قرآن نے کیا کہا ہے؟ کہا کہ اس طاقت کا سبب جو قوت ایک جنات میں نہیں ہے، جو کام ایک جنات نہیں کر سکا، ایک انسان نے کیا، صرف اس بنیاد پر کیا ہے کہ قرآن نے اس کے لیے کہا کہ ومن عنده علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے۔ اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن امام کے جملات ہیں، امام فرما رہے ہیں اب غور کرو، جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، تو اس کے اندر تو اتنی قوت ہو، اتنی طاقت ہو، وہ کارنامہ انجام دے دے جو ایک جنات بھی نہ انجام دے سکے۔ اب انصاف سے بتاؤ، جس کے لیے خود قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ اس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، تو اس کے پاس کتنے کارنامے ہوں گے، کتنے کمالات ہوں گے۔ اب آپ غور کریں کہ ایسی ذات جو آج عالم انسانیت میں جس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، آج واقعاً اگر ہم بغیر کسی تعصب کے جتنے بھی دنیا میں افراد گزرے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، پوری جتنے بھی دنیا میں رہبر گزرے ہیں، جتنی بھی شخصیتیں گزری ہیں، جتنے بھی کردار گزرے ہیں، جتنے بھی رہبر گزرے ہیں، اگر بغیر تعصب کے ہم تمام رہبروں کی زندگی کا مطالعہ کریں، صرف ایک ذات ایسی نظر آتی ہے کہ جس میں صرف اپنے نہیں بلکہ غیر بھی اس کے کمالات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے، اور یہ بھی سارے کمالات بھی، اس کے علاوہ یہ فضیلت جو میں نے عرض کی، علم کی بات ہے، علم کا اعتراف تو بڑے بڑوں نے کیا ہے، اس کے علم کا اعتراف تو بڑے بڑوں نے کیا ہے، حتیٰ بڑے بڑے مخالفین نے کیا ہے، بڑی بڑی ضرورتوں کے پیش آنے کی بنیاد پر کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جس علی کی ولادت کا جشن منانے کے لیے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس علی کی سب سے بڑی فضیلت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے کہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نگاہ میں علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو جو آج اس علی کے چاہنے والے ہوں
ان کی نگاہوں میں بھی اگر کوئی فضیلت ہو تو یہی فضیلت ہو کہ علم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں، الحمدللہ اس امیر المومنین سے وابستہ ہیں جس نے صرف زبان سے نہیں کہا ہے بلکہ دنیا کے سامنے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اس سینے میں علم پایا جاتا ہے، اور جہاں علم کو عام کیا ہے، علم کو پھیلایا ہے. علی کی ایک بہت بڑی تمنا یہ تھی، یہ بھی عرض کروں کہ امیر المومنین کی تمنا صرف یہ نہیں تھی کہ اپنے بچوں کو علم دے دیں، اپنے گھر میں علم بانٹ دیں، صرف اپنے علم سیکھ لیں. نہیں، علی کی ایک تمنا یہ تھی کہ دنیا میں کوئی بھی جاہل نہ رہنے پائے. علی کی تمنا کیا تھی کہ دنیا میں کوئی بھی علم سے بے بہرا نہ رہنے پائے. جب علی کی تمنا یہ تھی تو کم از کم جو علی کا چاہنے والا ہے اس کی یہ تمنا اور کوشش ہونا ہی چاہیے کم از کم علی کے چاہنے والوں کے درمیان کوئی جاہل نہ رہنے پائے. اس لیے کہ یہ یقین ہے کہ یہی علم ہے جو انسان کی آنکھوں کو کھولتا ہے، یہی علم ہے جو انسانیت کو پہچانواتا ہے، یہی علم ہے جو حق و باطل کا امتیاز دیتا ہے. ورنہ نہیں ہو سکتا ہے جہالت کی تاریکی میں رہتے ہوئے ہم صحیح طور پر دین کو پہچان لیں. نہیں، معرفت دین بھی حقیقی طور پر اس وقت ہوگی جب علم کی شمع روشن ہوگی. اس لیے کہ یہی علم کی شمع ہمیں بہت کچھ پہچانواتی ہے. تو آج ہمارا یہ مشن ہو کہ ہم، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نام ہی باب العلم ہو، جب نام ہی باب العلم ہو، بہرحال کمیٹی بھی اسی نام سے ہو، تو آج ہمارا اصل مشن یہ ہو کہ جو علی کا مشن تھا وہی مشن ہمارا ہونا چاہیے. اگر علی نے کوشش کی ہے، نبی نے کوشش کی ہے، اس لیے کہ ہماری نگاہوں میں یہ بھی تو ہے، باب العلم کا ایک مقصود اور ایک مفہوم یہ ہے کہ دنیا آئے، پہچانے اور کبھی تو غور کرے کہ دروازے کے پاس کتنا علم ہے. جب دروازہ دعوائے سلونی کر رہا ہو، جب باب العلم دعوائے سلونی کر رہا ہو، جب باب العلم غیروں سے اعتراف لے رہا ہو کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو کبھی تو دنیا بیٹھ کر غور کرے کہ جب دروازے کے علم کا عالم یہ ہو تو پھر شہر کے علم کا عالم کیا ہوگا. ظاہر سی بات، جب دروازے کے پاس اتنا علم ہو تو پھر شہر کے پاس کتنا علم. آج ہماری پہچان یہ ہونا چاہیے، بس ختم کی، آج ہماری شناخت ہمارا علم ہونا چاہیے، ہماری پہچان ہمارا علم ہونا. اور یہ یاد رہے کہ آج ظاہر سی بات بہت سے افراد اپنے بزنس کے لیے بھی، اپنے کاروبار کے لیے بھی مختلف راستے تلاش کرتے ہیں، مختلف جگہ کوششیں کرتے ہیں، لیکن ہر آدمی یہ اعتراف تو کرتا ہے کہ آج کا سب سے بڑا کاروبار، سب سے بڑا بزنس یہی علم ہے. ظاہر سی بات ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے انسان کے پاس نہیں بھی ہے تب بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. ظاہر سی بات، آج ہر انسان اپنے بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم دینا چاہتا ہے. آج کا ہر انسان اپنے بچے کو علم دینا، آج کم از کم ہر انسان کو یہ احساس ہو چکا ہے چاہے ایک وقت ہمیں بھوکا رہنا پڑے لیکن اپنے اولاد کی عزت کے لیے، اپنے اولاد کی عزت سے زندگی گزارنے کے لیے اسے پڑھانا ضروری ہے. آج ہمیں احساس ہو، یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں. حیثیت سے زیادہ ہم دینے پڑتے. جب ہر آدمی خرچ کرنے کے تیار ہے تو کم از کم جو باب العلم سے وابستہ ہیں، باب العلم کے چاہنے والے ہیں، باب العلم کے ماننے والے ہیں، ان کی ساری کوششوں کے ساتھ ساتھ، سارے بزنس کے ساتھ ساتھ، سارے کاروبار کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ذہن میں ہونا چاہیے کہ علی کے چاہنے والوں کے پاس بھی کوئی ایسا اسکول، کوئی ایسا کالج بھی ہو کہ ہم دنیا میں شان سے کہہ سکیں کہ چونکہ علی کے چاہنے والے ہیں لہذا ہمارا ایسا کالج ہے. اور دیکھیں، دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں. جب بڑے سے بڑے کاروبار ہم کر سکتے ہیں تو ایسے اسکول اور ایسے کالج بھی ہم اپنے شہر میں، اپنے ملک میں کھول سکتے ہیں جو آج شان سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں چونکہ در علی سے وابستہ ہے لہذا ہمارا اسکول ایسا ہے. اور ہونا بھی چاہیے، حق بھی ہے کہ آج ہمارے پاس ایسے اسکول ہوں، ایسے کالج ہوں اور اس کی طرف ہم آگے بڑھیں. اور آخری بات عرض کر دوں، چونکہ امیر المومنین کے ساتھ ساتھ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جو عنوان میں بھی ہے کہ آج ہی کی تاریخ میں اسی گھرانے کی ایک بیٹی، جو یقیناً عام طور پر ہم لوگ مصائب کی منزلوں میں تذکرہ سنتے ہیں، لیکن جہاں ولادت کی بات ہو، جہاں ولادت کا تذکرہ ہو، ایک طرف امیر المومنین کی ولادت کا مرحلہ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی گھرانے کی ایک بیٹی جسے عام طور پر ہم لوگ جناب سکینہ کے نام سے پہچانتے ہیں. اس لیے کہ جب بھی ذہن میں تصور آتا ہے تو ایک غم، ایک مصیبت کا تصور آتا ہے، لیکن جہاں خوشی کی بات ہو، یقیناً سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرنے کا موقع بھی ہے. اس لیے کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ تھا کہ جہاں جب بیٹی دنیا میں قدم رکھتی تھی تو وہ زیادہ خوش ہوتے تھے.
حالانکہ دنیا میں چونکہ معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ اگر اللہ بالخصوص اگر پہلی بیٹی دے دے تو انسان کا چہرہ اتر جاتا ہے. ایسے موقع پر کم از کم ہم اگر دین اسلام کو پہچاننا چاہتے، دین اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، یہاں ہرگز لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں کیا ہے. حالانکہ ہمارے عام طور پر ہو جاتا ہے، اگر پہلی بالخصوص بیٹی ہو جائے تو آپ چہرے دیکھ لیجئے، مبارکباد دینے جائیے. لیکن یہاں معاملہ کیا ہے کہ اگر بیٹی ہو گئی تو زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں. انصاف سوچے کہ جب امام حسین کے گھر میں بیٹی آج کے دن آئی ہوگی تو خوشی کا عالم کیا رہا ہوگا، جہاں خود یہ پیغام دے رہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی نے آ کر تعجب سے کہا تھا کہ بیٹی مل گئی ہے، عجیب و غریب انداز سے، تو امام نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو یا نہیں ہو. امام نے سوال کیا تم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو یا نہیں، اور انصاف سے بتاؤ کہ اللہ جو تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا اچھا کرے گا یا برا کرے گا. یہ جو بیٹی یا بیٹا ملتا ہے یہ فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ ہمارا ہوتا ہے یا اللہ کا ہوتا ہے؟ اور جب فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ کوئی بری چیز ہمیں نہیں دے گا. ظاہر سی بات ہے اللہ کوئی بری چیز ہمیں نہیں دے گا. میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں جو آج کا ماحول ہے، اسی بعض جگہوں پر صورتحال یہ ہے، ہم پیغمبر سے پہلے کے زمانے کو دور جاہلیت کہتے ہیں، اور اس دور جاہلیت کی ایک مثال یہ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو یہ نہیں کہ اس زمانے کی جاہلیت کا عالم یہ تھا کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے، ان کی نگاہوں میں بیٹیوں کی اہمیت نہیں تھی. یعنی جاہلیت کی ایک پہچان آج ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جائے. آپ انصاف سے بتائیے اس زمانے میں آج کے زمانے میں فرق اتنا ہوا ہے. اس زمانے میں دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ شکم مادر میں بچوں کو قتل کیا جاتا. دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ معلوم ہو جاتا کہ شکم مادر میں کیا ہے کہ وہیں اس کو قتل کر دیتے. آج تھوڑی بہت دنیا نے ترقی کر لی ہے، معلوم ہو جاتا ہے شکم مادر میں بیٹی ہے. کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ماں کے شکم ہی میں بیٹی کو قتل کر دیا جاتا ہے. اگر دور جاہلیت کی ایک پہچان یہ ہو کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے تو پھر اس زمانے میں آج کے زمانے میں فرق کیا ہے؟ جہاں پر یہ کام ہوتے ہیں یہ تو ہمارے لیے قابل. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے، مذہب اسلام نے یہی تو پیغام دیا کہ اگر شکم مادر میں بچہ آ گیا ہے تو پھر ہمیں حق نہیں ہے اس کی جان لینے کا. اور اگر ہم نے اس کی جان لے لی تو ایسا نہیں ہے کسی سامنے والے کو گولی ماری. جتنا جرم ہم نے سامنے والے کو گولی مار کر کیا ہے وہی جرم شکم مادر بچے کو قتل کر کے کیا ہے. یعنی کوئی فرق نہیں ہے. آج آسانی سے ہم قتل کر دیتے ہیں، آج آسانی سے ہم گرا دیتے ہیں، آج آسانی سے ہم مار دیتے ہیں. نہیں، دین اسلام ہمیں پیغام دیتا. حق نہیں، حتیٰ یہاں تک ہے کہ جو ہمارے سامنے ایک شرعی 4 مہینے سے پہلے جب تک روح نہیں آتی، اگر یہ کنفرم ہو جائے، یقینی ہو جائے کہ ایک کی جان چلی جائے گی، مثلا ماں کی جان چلی جائے گی، یہ کنفرم ہو جائے، ڈاکٹر کہہ دے، تب تو ہمیں حق ہے، وہ بھی 4 مہینے سے پہلے جب تک روح نہیں آتی ہے. لیکن یہاں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد جب روح آ گئی، ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ماں کی جان چلی جائے گی، تب بھی شریعت کہتی ہے کہ دوسری جان لینے کا ہمیں حق نہیں ہے. اس لیے کہ 2 جانوں کا معاملہ ہے. ظاہر سی بات جو شکم مادر وہ بھی تو جان ہے، ہمیں کس نے حق دیا ہے کسی کی جان لے لیں؟ تو آج کے زمانے میں یہ ہمارے تصور، یہ بھی در حقیقت آل محمد نے ہمیں پیغام دیا. جب بیٹیاں آتی ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور ایک جملہ خود امام نے فرمایا ہے کہ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکی ہیں. نعمت کا سوال ہوتا ہے اور نیکیوں پہ اجر دیا جاتا ہے. اور اسی لیے امام نے فرمایا ہے کہ جس کے اللہ نے 3 بیٹیاں دے دی ہوں اس کے جنت جانے کا راستہ آسان ہو گیا. آج ہمارے چہرے ہوتے، اور پھر بس ختم کیا. اگر بیٹیوں کی عظمت اللہ کی نگاہ میں دیکھنی ہو، اللہ کا جو سب سے محبوب ترین انسان تھا، اللہ نے بھی اگر اسے کوئی اولاد دی ہے تو ایک بیٹی ہی دی ہے. اور شاید اپنے محبوب کو بیٹی دے کر یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کی نگاہ میں جو بیٹی کی اہمیت ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پر جہاں جناب سکینہ کی ولادت کی تاریخ کو ہم بارگاہ اب عبداللہ الحسین میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے بچوں کو بھی اسی راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے جو اہل بیت نے بیان فرمایا ہے. اور یہ بھی جملہ عرض کروں، بہرحال چونکہ بات آ گئی تھی، باب العلم ادارہ، اس کے جتنے بھی افراد ہیں قابل تعریف ہیں، مشن اچھا ہے، ہم اس کو آگے بڑھائیں، چاہے واجد صاحب ہوں یا ہمارے مسعود صاحب ہیں یا
محترم بادشاہ صاحب ہیں یا جتنے بھی افراد اس سے وابستہ ہیں سب لائق تعریف ہیں، قابل تعریف ہیں، لیکن ایک گزارش جو میں نے درمیان میں کی، ہم اس کے اوپر بھی کوشش کریں، اور کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے کہ کم از کم اس شہر کے اندر ہمارا ایک اسکول ایسا ہونا چاہیے، اسکول ایسا ہو کہ ہر آدمی کہے کہ چونکہ علی کے چاہنے والوں کا اسکول ہے لہذا ایسا اسکول ہے، چونکہ علی کے چاہنے والوں کا کالج ہے لہذا انشاءاللہ ہم کوشش کریں اس راستے میں، اگر ہم کوشش کریں گے، قدم آگے بڑھائیں گے، اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، اہل بیت کی طرف سے مدد ہوگی، امیر المومنین کی طرف سے مدد ہوگی، اور ظاہر سی بات جب ادھر سے مدد ہو تو ہر کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ وہ دن بھی ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ہم شان سے کہہ سکیں کہ چونکہ در علی سے وابستہ ہیں لہذا علمی میدان میں بھی ہم سب سے آگے نظر آ رہے ہیں۔ مولود کعبہ کی ولادت تمام مومنین کو مبارک ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس مولود کعبہ کی ولادت کے موقع پر، جناب سکینہ کی ولادت کے موقع پر اصل تمنا اور اصل دعا ہماری یہ بھی ہونا چاہیے کہ پروردگار ہم کو وہ دن بھی نصیب فرمائے کہ جب ہماری یہ خوشیاں واقعی خوشی میں تبدیل ہو جائیں۔ اس لیے کسی بھی انسان کی واقعی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا واقعی سرپرست موجود ہو۔ انسان سے بتائیے، ہم ایک طرف جشن مولود کعبہ منا رہے ہوں اور وارث کعبہ ہماری نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہو، اور ہم اس کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کے جد کی ولادت کا مبارکباد پیش کر رہے ہوں، کتنا بہترین منظر ہوگا۔ لہٰذا ہم اللہ کو مولود کعبہ کا واسطہ دے، پروردگارہ مولود کعبہ کا واسطہ، امیر المومنین کا واسطہ ہم سب کو وہ دن نصیب فرما کہ زمانے کے امام آخری حجت اس مولود کعبہ کا آخری جانشین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا وہ دن ہمیں نصیب فرما کہ ہم خود امام کی بارگاہ میں پہنچ کر امام کو ان کے جد کی ولادت کی مبارکباد پیش کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔